قریب آیا، امام نے انگوٹھی نکالی، اللہ، کہا تیری بیٹی نے انگوٹھی مانگی تھی نا، حسین کریم ہے، امام کو بچے کی بھی فکر ہے، کیا حسین کرم کی انتہا، کرم کی انتہا، آ گئے نا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میرے کون سے اچھے اعمال تھے جو امام حسین نے بلا لیا ہے۔ عزیزانو، میں نے پورا سال کیا کیا جو مجھے یہ گنبد نظر آنے لگا۔ شرمندہ ہے، میں نے نگاہ پڑی، میں تو جب پیدل جتنا چل سکتے تھے آئے، نگاہ پڑی حضرت عباس کی، اصل بے ساختہ ہو گیا۔ میری کیا حیثیت، کربلا معلی بین الحرمین، یہ تو انبیاؤں کی وادی ہے، یہ تو اولیاء کی وادی ہے۔ سنبھل کے قدم رکھے، گفتگو سنبھل کے کرے، حسین کی وادی میں دنیا کو ترک کر دے چند دن کے لیے، یہاں آ کے بھی دنیا کی باتیں زیب نہیں دیتی، یہاں صرف حسین ہے بس، اسی کو لے کر عزادار مصائب سنے۔ آپ نے ہمارے دو بھائیوں نے سلام پڑھا، عزاداران محترم، کارواں میں ایک بچی بھی ہے، اور یہ بچی 40 پہ واپس نہیں آئی۔ آپ لوگ تو آ گئے، وہ نہیں آئی 40 پہ۔ میں ہمیشہ اسی بچی سے توسل کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دے، میں آپ کا سلام آپ کے بابا کو دے آؤں۔ ہاں، روزے عاشورہ بس تھوڑی دیر میں، بہت زیادہ آپ کو نہیں ہوتا، پڑھنے والے بھی ہیں مغرب سے پہلے، انہیں بھی پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، روزے عاشورہ امام جب ودا کر کر نکلے ہیں، بچی نے امام کی سواری کو پکڑ لیا، سواری چلتی نہیں۔ امام نے کیا دیکھا؟ بچی۔ امام نیچے اترے، مقتل میں بیان ہوا ہے، بچی نے بابا سے کہا، بچی صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اب بابا بھی جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا، تھوڑی دیر، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو مجھ سے پوچھتی ہے بابا واپس کب آؤ گے؟ اور جس بچی کو یہ یقین ہو کہ بابا واپس نہیں آئے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تصور کرتا ہوں، مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی میں جاؤں اور واپس نہ آؤں تو وہ کیا سوچے گی۔ اس بچی نے بابا سے یہی کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ بہت حسرت تھی اس بچی کو مدینہ جانے کی۔ یہ شام کے زندان میں بھی اپنے بھائی سے یہی کہتی تھی، بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ امام فرماتے تھے، بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ بہت حسرت تھی اس بچی کو، بہت ظلم سہے اس بچی نے۔ اصل بس امام نے گلے لگایا، امام نے کچھ کہا، بچی خاموش، مصائب سنتے رہتے ہیں، بس میں بہت تیزی سے آئی، امام چلے گئے، عصر عاشور ہو گئی۔ کس طریقے سے یہ بچی دوڑتی رہی ہے، اس کے دامن میں آگ لگ گئی، یہ خدا جانتا ہے۔ شام غریبہ جب آئی نا تو بی بی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا ایک بچی موجود نہیں ہے،
مقتل کی طرف. مقتل کسے کہتے ہیں؟ یہ مقتل ادھر ہی تھا، مقتل ادھر ہی تھا. دشت کربلا تھی، گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے تھے. مقتل اسی کو کہتے ہیں، بکھرے پڑے تھے، سر بریدہ لاشیں. بی بی مقتل گئی، بی بی نے کیا دیکھا؟ مقتل میں بچی ایک بدن پہ سو رہی ہے. بچی کو اٹھایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا پھوپھی آپ کو پتا ہے مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. سونے کی عادت ہے. آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ رات ہے، ذہن میں رکھیے گا، تاریکی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، سر بھی نہیں ہے. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی تو ہاتھ بلند ہوئے کہ لیا لیا. اب رات گزر گئی، خدا آپ کو اس کا اجر دے. روتے رہیے، گریا گریا ہی ہے. چند اکیلے بیٹھ کے روئے، زری کے پاس بیٹھ کے روئے، دروازوں پہ روئے، خیمے گاہ پہ جا کے روئے، مقام علی اکبر پہ جا کے روئے، جناب علی اصغر کے مقام. یہ بازو حضرت عباس ہے. رو گریا کرے عزادارہ. یہ اس سے بڑی معراج کہاں ہے، کہاں ملنے والی ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا. بچی رات کو سینے میں سوئی ہے. بیوی لے گئی. 11 محرم لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزارا گیا. ظالم تھے، کوئی انسانیت اپنوں کو اپنے مردوں کے پاس سے لے کے نہیں جاتے. لے کے گزارا. سر بریدہ بدن تھے سارے. ایک بدن ایسا تھا جسے دیکھ کر امام سجاد کی حالت ایسی ہوئی کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اس بدن پہ گرا دیا. کس کا وزن تھا؟ سر تو نہیں ہے، کوئی نشانی تو ہو کہ پتہ چلے کس کا بدن ہے. کہا خوشبوئے حسین تھی کہ زینب نے، بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا اور وہ گریہ کیا کہ یا رسول اللہ حاضر حسین. حسین ہے، خون جو ہے وہ اس میں بدن غلطیتا ہے، اعضاء ات ہے، خاک اڑ رہی ہے، یہ حسین ہے. اب آپ سوچیں جو بچی رات کو سینے پہ سوئی تھی وہ آئی، وہ بدن کی حالت ایسی تھی. بچی نے کہا بابا پھوپھی جان کس کا بدن ہے؟ گزر گیا وقت، راستے کوفہ اور شام. بچی نیزے پہ سر کو دیکھتی ہے، خاموش، بولتی نہیں. شام کا دربار آیا، بس 1-2 مراحل اور التماس سے دعا. مزمل ہمارے درمیان موجود ہے، خدا جو ہے وہ میسم کی توفیقات میں اضافہ کرے، دعاخوانی کرے. کہ عزاداران محترم، شاہد بھائی بھی یقیناً ہمارے پاس ساتھی ہوں گے. عزاداران محترم، شام کا دربار آیا. یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی ہے، چھپ چھپ کے دیکھتی ہے یہ ظالم ہاتھ میں چھڑی لیے یہ میرے بابا کے چہرے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. چھپ چھپ بس شام کے زندان میں جانے کی دیر تھی. بچی جو خاموش تھی بولنا شروع ہوئی، بابا بابا بابا. جب آواز پہنچی نا اللہ کا شور کیسا ہے، کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے. کہا جاؤ بابا دے دو، کسی بیٹی کو ایسے بابا نہ ملے. کپڑا ہٹا، تشت پہ کیا دیکھا، خاک میں ہٹی زلفیں تھیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے.
ہونٹوں پر تازہ چھڑی کے نشان. اتنے دنوں بعد بابا ملا، سر کو اٹھایا، لبوں سے لبوں کو لگایا. من الذی بابا، آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا. بابا 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 یہ پانی مانگو تو تماچے مارتے تھے. بابا یہ مجھے خود کہتے، تمہیں گوشوارے دے دیتی. بابا یہ کہتے کہتے بچی ایک طرف ہے، سر ایک طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. 40 کے روز جب بی بی زینب پہنچی نا، اپنے آپ کو گردن پر گرا دیا، کہا بھیا سب لے آئی، ایک نشانی